بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر خرید سے ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے۔ اس ویڈیو میں چند علماء کرام کے کچھ بیانات، کچھ باتیں، کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ آپ ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں وقتاً فوقتاً مناسبت کے لحاظ سے۔ چلو ویڈیو کو سنتے ہیں۔ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو، جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوگی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب، پارس جہاں زیب، ہاں سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کم ہو گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا۔ وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن گئے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ، دھوکہ، مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے، اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا۔ یہ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم نے کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بولا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے کے بولا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے، تو اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی،
जनूबी फ्रांस से लेकर शुमाली अफ्रीका तक और मुल्तान तक उस बंदे का झंडा लहराता था। और 3 बर-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा कि पहले ख़जाना अपना समझ के लूटते रहे और उन्होंने ख़जाने को अमानत समझ के इस्तेमाल किया। तो वो उन्होंने बुलाया शाम के काजी रजा को, कहने लगे देखो अब्दुल मलिक मेरे चचा मरा था तो मैं उसकी कब्र में उतरा था तो उसके चेहरे का रंग काला स्याह हो गया था और उसका चेहरा किबले से यूं हो गया था और अब्दुल मलिक की ये जगह सुर्ख थी सेब की तरह। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, वो उसकी कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा इधर था और काला स्याह था। फिर मैंने सुलेमान को कब्र में उतारा तो उसके चेहरे को देखा तो काला स्याह था और किबले से हटा हुआ था। बल्कि सुलेमान की डेड बॉडी जब कब्र के करीब गई, हम कब्र में उतारने के लिए कोई रुमाल लाता है, कोई इधर उधर हरकत करते हैं तो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलने लगी। तो उसके बच्चों ने कहा हमारा अब्बा जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया जिंदा नहीं, कब्र का अजाब शुरू हो चुका है। और ये इन तीनों का जुर्म क्या था? जालिम थे, बददियानत थे, कौमी खजाने को जाती मिल्क बना लिया था। ये क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे? इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहिबान हैं कि क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है, इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा बता तुझे जो हुक्मरान बनाया था तूने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अगर वो जवाब दे सका तो उसके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नुम में गिर जाएगा। और काजी से अल्लाह पूछेगा हाँ क्या फैसले किए थे, कितने जुल्म के फैसले किए थे, कितने अदल के फैसले किए थे। अगर वो अदल के फैसलों में कामयाब हो गया तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे और जन्नत में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। भाइयों आखिरत भी है, भाइयों सिर्फ दुनिया नहीं है, आखिरत भी है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ मत देस बदेस फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूं चावल मोट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।